السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم اپنی زندگی میں چھوٹے گناہ بھی کرتے ہیں اور بڑے گناہ بھی کرتے ہیں، اور ہمارا پورا دن چھوٹے گناہوں سے اور بڑے گناہوں سے بھرا ہوا رہا کرتا ہے۔ لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ چھوٹے گناہ نماز پڑھنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے کے چھوٹے جو اتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی تو ظہر سے پہلے کے ہمارے تمام کے تمام گناہ ختم ہو گئے۔ ہم نے عصر کی پڑھی تو عصر سے پہلے کے ختم ہو گئے۔ مغرب کی پڑھی تو مغرب سے پہلے کے ختم ہو گئے، اور عشاء کی پڑھی عشاء سے پہلے کے، فجر کی پڑھی تو فجر سے پہلے کے تمام چھوٹے گناہ ہمارے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن بڑے گناہ کس طریقے سے معاف ہوتے ہیں؟ بڑے گناہوں کے لیے ناظرین ہمیں اللہ سے توبہ کرنی پڑتی ہے سچے دل کے ساتھ، تب جا کر ہمارے بڑے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اللہ رب العزت کو ہم چند سیکنڈ میں، اس پروردگار کو جس نے پوری کائنات کو بنا دیا ہے، اس کو چند سیکنڈ میں راضی کرنا اور چند سیکنڈ میں اس کو خوش کرنا کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب آپ اس چیز کو اس طریقے سے سمجھیے کہ اگر کسی شخص نے 10 سال 20 سال یا 30 سال 40 سال تک اللہ کی نافرمانی کی ہو، اس نے اللہ کو ناراض کیا ہو، مسلسل وہ 40 سال تک یا کچھ سالوں تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہو، اللہ اس سے کیسے راضی ہوگا؟ ایسا کون سا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ 40 سال کی نافرمانیاں اس کی معاف ہو جائیں؟ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی آدمی کو، کسی شخص کو کچھ دنوں تک پریشان کر دیں یا کچھ دنوں تک اس کو ہم ستا لیں تو اس کو منانے کے لیے ہماری پوری زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ معاف نہیں کرتا، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اس کے دل میں بات رہتی ہے کہ اس نے مجھ کو ستایا تھا۔ لیکن آئیے ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کو چند سیکنڈ میں ہم کس طریقے سے راضی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ سے وہ کلام کیا کرتے تھے، ان کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا، ان کے دور کا، ان کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارش بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی، پانی کی اتنی شدید ضرورت تھی کہ بچے، جانور اور تمام کے تمام لوگ بلبلا رہے تھے۔ تمام کے تمام لوگ جتنے بھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے کلیم اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسا دے، ہم بے پناہ پریشان ہیں، ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام کے تمام لوگوں کو بستی سے باہر لے گئے اور وہاں لوگ اکٹھا ہوئے، ہزاروں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اکٹھا ہوئے۔ سب نے اللہ سے مل کر کے دعا کی کہ یا اللہ بارش برسا دے، بچے پریشان، جانور پریشان، یا اللہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں سب کے سب پریشان ہیں، اللہ بارش برسا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، دعا چل ہی رہی تھی کہ بارش تو دور، جتنی دھوپ نکل رہی تھی وہ بھی تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے اللہ سے معلوم کیا، یا اللہ ہم دعا کر رہے ہیں بارش کی اور یہ دھوپ اور تیز ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ بارش اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ تمہارے اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو میری 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے۔ 40 سال سے اس نے لگاتار میری نافرمانی پہ نافرمانی کی ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو مجھے راضی کرنے والا ہو، اس نے ہمیشہ مجھے ناراض کیا ہے اپنی پوری زندگی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کرا دیا کہ اس مجمع میں کون ایسا شخص ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ بارش نہیں برسا رہا ہے۔ ایک شخص جو ایسا تھا جس نے 40 سال تک نافرمانی کی تھی، وہ دیکھنے لگا چاروں طرف کو کہ کوئی اور شخص بھی نکلے گا یا میں ہی اکیلا ہوں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ مجمع میں سے کوئی بھی نہیں نکل رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ میں ہی ہوں جس کی جانب اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اگر میں نکلوں
تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، میری جگ ہنسائی ہوگی، پورا مجمع مجھ پر ہنسے گا، پورا مجمع مجھے ذلیل کرے گا۔ اگر مجمع میں رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوگی، اب کیا کروں؟ وہ پریشان۔ اب اس نے کیا کام کیا؟ اس نے فوراً اللہ سے لو لگائی، اپنے دل کا کنیکشن اللہ سے جوڑا اور اللہ سے کہنے لگا، یا اللہ 40 سال تک میں نے تیری نافرمانی کی لیکن تو نے مجھے ذلیل نہیں ہونے دیا۔ میرے مولا 40 سال تک میں نے تیرے احکام کو توڑا لیکن تو نے مجھے رسوا نہیں کیا، تو نے میرے عیب کو پوشیدہ رکھا، چھپا کر کے رکھا۔ یا اللہ اگر میں اس مجمع سے نکلتا ہوں یا ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے، میرے مولا میں رسوا ہو جاؤں گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ میرے مولا مجھے بچا لے، مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے، میرے اللہ مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ بس ناظرین، اس بندے کے چند کلمات جو اس نے اللہ سے دل کے کنکشن کو مضبوطی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جوڑ کر کے کہے تھے، اس کے ادھر وہ الفاظ تھے، فوراً گھٹا اٹھی، بادل اٹھے، بارش پہ بارش ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ تو نے کہا تھا اس مجمع میں ایک گنہگار شخص ہے، 40 سال سے اس نے میری نافرمانی کی ہے اور اس مجمع سے تو کوئی نکلا بھی نہیں اور بارش شروع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اس کی وجہ سے ہی بارش ہو گئی ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اس شخص سے مجھ کو ملا دے، وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 40 سال تک اس نے میری نافرمانی کی، تب تو میں نے کسی کو بتایا نہیں، جب تو میں نے اس کو ذلیل نہیں کیا، جب تو میں نے اس کے اس راز کو فاش نہیں کیا۔ اب جب اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، سچے دل سے لو لگا کر کے مجھ سے معافی مانگ لی ہے اور وہ شرمندہ ہو گیا ہے اور اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے سچی، اب کیسے میں اس کو لوگوں کے سامنے لا سکتا ہوں اور کس طریقے سے میں اس کے اس راز کو فاش کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ میرا مولا، میرا کریم کتنی دیر میں 40 سال کے گناہ کو معاف کیا، 5 سیکنڈ میں اس کی زبان سے کچھ سیکنڈ کے لیے الفاظ نکلے اور اللہ نے فوراً اس کو معاف کر دیا۔ یہ ہے میرے اللہ کی شان، جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ ماں کی محبت ایک طرف، میرے مولا کی محبت ایک طرف، 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ لو لگا کر کے رکھیں، دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہمیشہ اپنے قریب رکھے، اپنے دوستوں میں بنا کر کے رکھے، برے کاموں سے بچائے، چھوٹے بڑے تمام کے تمام گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس واقعے سے ناظرین ہمیں یہ بھی سبق لینا چاہیے کہ جو لوگ بہت زیادہ گناہ کر لیتے ہیں، کئی سال گناہ کرتے ہوئے انہیں ہو جاتے ہیں، ان سے اگر یہ کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھ لو، اللہ سے توبہ کر لو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اب کیا توبہ کرنی ہے، اللہ ہم کو کیسے معاف کرے گا؟ اور یہ بات کہہ کر توبہ کے بجائے وہ گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں اب تو گناہ ہو ہی رہے ہیں تو لو اور کر لو۔ نہیں، یہ نہیں سوچنا، ہمیں اللہ سے امید لگا کر کے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ اللہ کچھ ہی سیکنڈ میں ہماری شرمندگی دیکھ کر، ہمارا خلوص دیکھ کر، ہماری توبہ کو دیکھ کر انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ یاد رکھیں، یہ بھی نہ سوچیں کہ گناہ پہ گناہ کریں گے اور اللہ معاف کر دے گا، اور یہ بھی نہ سوچیں کہ ہمارے تو گناہ بہت ہیں، اللہ کیسے معاف کرے گا۔ نہیں، گناہوں سے ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، اور جو گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے بھول چوک میں، اس پر اللہ سے امید رکھنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو ضرور معاف کرے گا انشاءاللہ۔ ڈر اور امید کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العزت ہماری اس گفتگو کو قبول فرما لے، اور اللہ ہم سب کو چھوٹے اور بڑے تمام کے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔